محب النبی حضرت مولانا فخرالدین فخر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آپ کی اسکرین پر ہے، اور آپ کا مزار بھی درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کیمپس میں واقع ہے۔ دیوار کی اس طرف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ آپ اس آستانے کی بناوٹ پہ نہ جائیں، میں آپ کے سامنے جب تعارف پیش کروں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخصیت کتنی عظیم ہے اور کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ اس آستانے کے کیمپس میں بہت جلیل القدر ہستیاں اور بڑی بڑی عظیم المرتبہ شخصیات آرام فرما رہی ہیں، جن میں سے ایک محب النبی حضرت مولانا فخرالدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ کے والد مکرم حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی، جن کے مزار کی ہم آپ کو زیارت کراتے رہے ہیں، وہ انہی کے مرید ہیں۔ اور حضرت مولانا فخرالدین فخر جہاں کی جو پیدائش ہے 1112 ہجری میں، یعنی 1717 کو اورنگ آباد میں ہوئی تھی، جب حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کو اپنے اس شہید مرید کے گھر میں، یعنی حضرت شاہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کی خبر پہنچی تو بے حد خوش ہوئے، اور اپنے مبارک لباس سے آپ کے لیے لباس بنوایا اور فخرالدین نام رکھا، اور فرمایا کہ یہ لڑکا شہر شاہ جہاں آباد کو اپنے نور ہدایت سے منور کر دے گا۔ تو یہ نام جو حضرت مولانا فخر پاک کا رکھا وہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی، جو ان کے والد محترم حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے ہی رکھا۔ خود حضرت مولانا فخرالدین کئی مرتبہ مجلس میں اس بات کا تذکرہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کلیم اللہ نے میری پیدائش کے بعد جو خط والد مکرم کو لکھا تھا اب تک میرے پاس ہے، اس میں میرے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں اور ایسے الفاظ ہیں جو میرے رتبے سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کلمات کی برکت سے مجھ پر رحمت نازل فرمائی ہیں۔ تو حضرت مولانا فخر پاک کا جو سلسلہ نسب ہے، والد محترم کی جانب سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ مکرمہ جن کا نام سیدہ بیگم تھا، حضرت سید محمد گیسو دراز علیہ الرحمہ کی اولاد میں سے تھیں۔ تو آپ اس طرح سے حضرت سید محمد حسینی کی اولاد میں ان کی والدہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں والد محترم۔ تو حضرت مولانا فخرالدین کا جو لقب ہے وہ محب النبی ہے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ کی بشارت کے پیش نظر حضرت شاہ فخرالدین علیہ الرحمہ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی نے کی، یعنی والد محترم نے ہی اپنے بچے کی تعلیم کا، تربیت کا خوبصورت انتظام فرمایا، اور تمام جو روایتی علوم تھے وہ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی یعنی والد محترم نے اپنے بچے کو پڑھائے، اور پھر حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ الرحمہ نے تمام روایتی علوم سے فراغت دینے کے بعد میں پھر باطن کا بھی تزکیہ کرنے کی طرف توجہ فرمائی، اور اپنے بیٹے یعنی مولانا فخرالدین فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کو بھی صاف کیا۔ 16 سال کی عمر تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھنے والا تھا، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی نے اپنے اس چہیتے بیٹے حضرت مولانا فخرالدین فخر پاک کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے مبارک سے بہت دیر لگائے رکھا، اور اپنے سینے میں جتنی نعمتیں تھیں وہ تمام کی تمام نعمتیں حضرت مولانا فخر پاک کے اندر منتقل فرما دیں۔ اور پھر والد حضرت مولانا فخرالدین فخر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اگر آپ اس سلسلے کی کسی کڑی سے مرید ہوں تو آئیے گا، اگر آپ اسی سلسلے میں کسی اہم شخصیت سے مرید ہوں تو، کیونکہ یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت مولانا فخرالدین فخر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بہت پھیلا ہے، اور حضرت ہی کا سلسلہ بریلی شریف میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز ہیں، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے ذریعے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ پہنچا۔ اس کے علاوہ بر صغیر کے مختلف علاقوں میں حضرت مولانا فخرالدین فخر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء پہنچے، جنہوں نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو پہنچایا۔ تو جب یہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھا ہے تو حضرت مولانا فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدولہ ناصر کی فوج میں ملازمت بھی کر لی تھی، اور جو دل تھا وہ فقیری کی طرف مائل تھا، درویشی کی طرف مائل تھا، اور پھر جب فوج میں ملازمت کر رہے تھے تو آپ کی درویشی اور فقیری کے چرچے وہاں بھی ہو رہے تھے۔ اللہ والے چونکہ شہرت سے ڈرتے ہیں، اس لیے فوج کی ملازمت چھوڑی، اورنگ آباد پہنچ کر حضرت شاہ فخرالدین علیہ الرحمہ اپنے والد مکرم کی گدی پر رونق افروز ہوئے۔ اس زمانے میں بھی آپ نے اپنے کمالات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن جس خانقاہ میں آپ سجادہ تھے وہاں کمالات کو چھپانا آسان نہیں تھا۔ لوگوں کے آنے کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑی تعداد میں مریدین معتقدین آیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بارگاہ میں آنے کے بعد میں کمالات، فیوز و برکات کا بہتا ہوا دریا دیکھتے تھے تو کیسے وہ حالات پوشیدہ رہتے، لیکن پوری کوشش کرتے تھے فخر پاک کے ان کے جو حالات ہیں اور ان کے جو کمالات ہیں وہ لوگوں پر
ظاہر نہ ہوں، چونکہ اللہ والے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر چیزوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ تو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت جب وہاں بھی، حضرت مولانا فخر پاک کی شہرت جب وہاں بھی بڑھنے لگی، تو پھر وہاں سے بھی یعنی اورنگ آباد سے جو اپنا آبائی وطن تھا وہاں سے بھی رخت سفر باندھنے کی کوشش کی، اور پھر حضرت مولانا فخر پاک وہاں سے نکلتے ہیں، یعنی والد محترم سے اجازت مانگی اور اجازت دی گئی روحانی طور پر، اور پھر فخر پاک وہاں سے نکلتے ہیں، دلی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سن 1160 ہجری کو آپ اپنے 2 ملازم قاسم اور حیات کے ساتھ میں اورنگ آباد سے پیدل دہلی کے لیے روانہ ہوئے، اور یہاں آ کر کے گھر میں قیام فرمایا۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے، اور پھر مسجد میں اعتکاف بھی کیا، پھر اپنے دوسرے سلسلے کے دوسرے لوگوں کے مزارات پر حاضری دی۔ حضرت شاہ کلیم اللہ علیہ الرحمہ کے مزار پرانوار پر بھی پہنچے، چونکہ وہی تو عظیم سلسلہ ہے، والد محترم کے پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی۔ پھر وہاں جا کر کے حضرت نے کچھ دن قیام بھی فرمایا، اور جو خانقاہ کے لوگ تھے، یعنی جو حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کی اولاد میں تھے، ان تمام لوگوں نے بڑا احترام بھی کیا، بڑی عزتوں سے بھی نوازا۔ تو حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ وہیں حاضر ہوئے، اور پھر حاضر ہونے کے بعد میں دلی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا، اور پھر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا، شہرت ہونے لگی، اور پھر یہیں پر شیخ نور محمد مہاروی، جنہوں نے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کی بہت خدمت انجام دی ہے، انہی نے یہاں پر جو ہے ملاقات کی، اور پھر یہیں تمام فیوز و برکات ان کو ملے۔ اس کے علاوہ جو آرمی کے لوگ تھے، الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، مولانا فخر پاک کی شہرت جب انہوں نے سنی تو مختلف لوگ جو ہے، چاہے وہ مرزا حسین اکبر آبادی ہوں یا جماعت شاہ عالم ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ حضرت سے مرید ہونے کے لیے آتے تھے۔ تو حضرت شاہ فخر الدین علیہ الرحمہ شاہ نور محمد کے ساتھ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی گئے، یعنی نور محمد مہاروی ان کے ساتھ میں حضرت مولانا فخر پاک نے بابا فرید کی درگاہ کا بھی رخ کیا، اور راستے میں چلتے چلتے چھالے پڑنے لگے، اور جب چھالے پڑے تو ان پر مہندی لگائی گئی، اور پھر وہاں سے چلے، اور بہت دور حضرت مولانا فخر پاک نے اور حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چپل اتار لیے، اپنے جوتے اتار لیے، کیونکہ وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہو رہے تھے، جو زہد الانبیاء ہیں، اور صوفیہ میں، اولیاء میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا بہت اہم نام ہے، جو حضرت سلطان المشائخ کے پیر و مرشد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے پیر و مرشد، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر اور انہی کا فیض اٹھائے ہوئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ تو جب حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے کے لیے پہنچے ہیں، تو بہت پہلے ہی حضرت نے اپنے جوتے اتار لیے اور ننگے پاؤں حضرت کے مزار پر حاضر ہوئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے بھی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ پاک پٹن شریف سے واپس دہلی آنے کے بعد میں حضرت شاہ فخر جہاں علیہ الرحمہ نے اجمیری دروازے میں امیر غازی الدین خان فیروز کے بنائے ہوئے مدرسے میں پڑھانے کا کام شروع کیا۔ آپ کے مدرسے میں دور دور سے طلباء آتے تھے، آپ کی تعلیم میں تصوف کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ تو ہمارے جو صوفیہ تھے وہ صرف قوالیاں نہیں سنتے تھے، ان کا کام صرف محفل سما میں بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تمام شعبوں پر دھیان دیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان کا اسلام کا پورا مطلب ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہوتا تھا، اس لیے صرف ایک پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلام کے جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشوں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا مشن رہا، اور حضرت مولانا فخر الدین فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا، حدیث شریف کا بھی درس دیتے تھے۔ ابارف المعارف جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کتاب ہے، اس کا بھی درس دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں فوائد الفواد کے نام سے، ان سے تو اتنا گہرا لگاؤ تھا کہ ہمیشہ حضرت اپنے سینے سے ان کو لگا کر کے رکھتے تھے۔ تو یہ مولانا فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بہت پابند ہر عمل کے، سنت و مستحبات بھی نہیں چھوٹتے تھے، کہاں تو فرائض اور بعضی بات۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسے لوگ تھے، کیسے سنہرے لوگ تھے، کیسا سنہرا دور تھا کہ ایک طرف اللہ والے، دوسری طرف صوفیہ، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے فیض بانٹنے والے، یہ بندگان خدا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی روشنی بانٹنے والے لوگ۔ حضرت شاہ فخر الدین علیہ الرحمہ فجر کی نماز کے بعد اپنی مکان میں تشریف لے جاتے، 3-4 گھنٹہ وہیں رہتے،
پھر جو ہے باہر مجلس میں تشریف لاتے اور بندگان خدا کو فیضیاب کرتے، تو یہ تنہائیوں کا بھی وقت نکالتے ہیں اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے، اور پھر عوام میں بھی رہتے ہیں، یعنی دنیا ان کے اندر نہیں ہوتی ہے لیکن یہ دنیا میں ہوتے ہیں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ہمیں دین کا یہی مطلب سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے۔ ہمارے صوفیہ دنیا میں رہتے تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے نذرانے آتے تھے، کئی مرتبہ صوفیہ بادشاہوں کے اور امیروں کے نذرانے رد فرما دیتے تھے، اور جو نذرانے آتے بھی تھے تو اگر سونا چاندی بھی آیا ہے تو یہ صوفیاء کرام، یہ اولیاء اللہ اور سونا چاندی کو بھی اپنے قدموں میں رکھتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی نال میں وہ بندے ہوتے تھے سونا چاندی، تو یہاں پر جو دنیاوی مال و اسباب ہیں ان کی یہ قدر ہوتی تھی کہ دنیا جن کو سر کا تاج بناتی ہے وہ ان کے گھوڑوں کے پیروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہی ہمارے بزرگوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے فخر عطا فرمایا تھا، اور آپ دیکھیں کہ آج اخلاقی گراوٹ ہے اتنی زیادہ کہ ہم ان صوفیاء کرام کو بھول گئے، اور صوفیاء کرام کی زندگی کا صرف ایک ہی پہلو ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں مانتے ہیں اور یہاں آ کر کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ذرا ان کی زندگیوں پر بھی ہم غور کریں، اخلاق ان کا دیکھیں۔ حضرت مولانا فخر الدین کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ ہر چھوٹے